الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کو سکون اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مرغوب ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہر ٹائم یاد کرتے رہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں کو سکون اور چین رب کی یاد میں ملتا ہے، گناہوں میں نہیں ملتا. گناہوں سے ان کے دل نا بیزار فیل کرتے ہیں اور تنگ فیل کرتے ہیں. ان کے دل کی ایک اور کوالٹی کیا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے قلب منیب، ایک پیور ہارٹ، ایک بہترین دل لے کے آتے ہیں. یہ ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. یہ تنہائی میں باغی نہیں بن جاتے، یہ تنہائی میں ان کے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے. اچھا، شروع سے ایسا نہیں ہوتا، نو ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ نے جو یہ شہوات ہیں، وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ نے خواتین کو، سب سے پہلے خواتین کا نام لیا، اور خواتین کے لیے مردوں کو اور اولاد کو. کون چاہتا ہے میں اپنی اولاد کو بھوکا دیکھے؟ یار چلو حرام کھلا دو، حرام جاب کر لو، بس اولاد کو کس طرح فیڈ کرو، اچھے اسکول میں ڈالو، وی ڈونٹ کیئر چاہے وہ سودی جاب ہے جیسی بھی ہے. اور سونا اور چاندی اور گھوڑے اور کارز اور لیمبورگینیز اور V8s اور باغات اور بزنس اور بڑے بڑے ایمپائرز کس کو نہیں پسند؟ لیکن یہ دل کون سا ہے جس پہ کام کیا گیا ہے، جس پہ ایفرٹ کی گئی ہے، اس کو جنت کے لیے، اس کو جنت کے سفر کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ لمبا سفر ہے اور زیادہ رہ بڑا تھوڑا ہے. اینڈ جنہ ہو سٹ جنہ از ایزی. ان دل کی اور کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ فرٹائل ہوتے ہیں، یہ نا زندہ ہوتے ہیں. ان پہ کچھ ڈالا جائے یہ فوراً سے پودے اگاتے ہیں، فوراً سے عمل میں کنورٹ کرتے ہیں، فوراً سے ان پہ اثر ہوتا ہے باتوں کا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ وہ دل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کام جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور رب پہ توکل کرتے ہیں. یہ ان کے دل فرٹائل ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات سنتے ہیں وہ ٹرانسفارمیشن کا باعث بن جاتی ہے ان کی زندگی کے لیے، آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور کچھ دل ہوتے ہیں بڑے سے بڑی نصیحت کر دی جائے، بڑے سے بڑا قرآن کی آیات پڑھ لیں، بڑے سے بڑی حدیث، بڑے سے بڑا ریمائنڈر ان کو دے دیا جائے، ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو بڑا شارٹ لیوڈ اثر ہوتا ہے، اینڈ دین دے ٹرن بیک ٹو سن. اور ان کے دل کی اور کوالٹی کیا ہے؟ اس قلب سلیم کی اور کوالٹی کیا ہے کہ بڑے دل ان کے نا اسٹرانگ ہوتے ہیں، فیتھ میں فل آف اسٹرینتھ ہوتے ہیں، زندہ الحی ہوتے ہیں. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان نوجوانوں کی مثال دی کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے. تو وہ کھڑے ہوئے تو اللہ نے مضبوط کیا نا، اور انہوں نے کفر کو ٹکرائے اور کہا کہ انکار کیا باطل کا. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ. توحید کا اقرار کیا جب سارے شرک کر رہے تھے، سٹینڈ لیا، پیپلز پلیزرز نہیں تھے، اللہ کے کھڑے ہوئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو وربطنا علی قلوبہم، کھڑا کر دیا، مضبوط کر دیا. تو ان لوگوں میں نا، یہ جو لوگ ہیں نا، ان کی اگر آپ دل کی وجہ سے ان کی جو ظاہر پہ 3 کوالٹیز سامنے نظر آتی ہیں. ایک پہلی کوالٹی یہ کہ when they see a blessing in their lives they take it as a test. جب بھی کوئی نعمت دیکھتے ہیں نا، گاڑی نہیں آئی ہے، جاب ہوئی ہے، سیلری آئی ہے، شفا دی اللہ نے، اولاد ان کو اللہ نے نصیب کی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، گھر آئے ہیں تو اپنی گھر والوں کو سیکیور دیکھا ہے، کھانا بھی ہے. They take every blessing as a test کہ میری یہ نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رب مجھے آزما رہا ہے. سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے کہا کہ کون ہے وہ جو تخت لے کے آئے گا، تو ایک عفریت جنات میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا. تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، وہ انسانوں میں سے تھا، اور اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، ودن اے فریکشن آف اے سیکنڈ. اور سلیمان نے یعنی لٹرلی ودن اے سیکنڈ دیکھا اتنا بڑا ہیوج تخت کس ملک سے سامنے پہنچا ہوا ہے، پہلی پوٹیشن تھی یا کون سا اس
دور میں علم تھا, they were far ahead of us. سلمان حیران ہو گئے تو کیا کہا, دیکھیے میری سلطنت, دیکھیے میری طاقت, دیکھیں مجھ سے میرے جیسا کوئی بادشاہ ہے, کوئی ہے میرے علاوہ جو میرا مقابلہ کر سکے؟ نا نا نا, کبھی ایسا نہیں کہا ذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ کیونکہ میں سلمان ہوں, میں داؤد کا بیٹا ہوں, میں سجدے کرتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, اور میں گناہ نا لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے. لیبلونی کا جو ورڈ ہے نا, اس کو انڈرلائن کر لیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, انڈرلائن کر لیں. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, نبتلیہ انڈرلائن کر لیں. کیوں اللہ دیتا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرے. تو سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ کہتے ہیں مجھے اللہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر والوں میں سے بنتا ہوں یا کفر والوں میں سے بنتا ہوں, کہ اس نعمت کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرتا ہوں یا گناہوں میں استعمال کرتا ہوں. So they take every blessing as a test. ان کی سیکنڈ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ they know that the biggest guarantor of blessings is gratitude. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز نعمتوں کو سرٹینٹی دیتی ہے, دوام بخشتی ہے, لمبائی بخشتی ہے, کہ نعمتیں زیادہ عرصہ ہمارے پاس رہیں, وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے, وہ گریٹیٹیوڈ ہے. کیونکہ لئن شکرتم لأزیدنکم, ان کو پتہ ہے کہ ہم شکر کریں گے تو ہمیں مزید دیا جائے گا. اور شکر یہ نہیں ہے کہ تو ہاں بھی آپ الحمدللہ جی میری فلم کامیاب ہو گئی, یا میرا میوزک سکسیزفل ہو گیا, یا میں نے وہ فوٹوگرافی کرتا ہوں, میں نان محرم ہو کی اور وہ پبلش ہوئی اور میں بڑا اس سے مجھے ایوارڈز ملے ہیں. نہ, یہ شکر نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے الحمدللہ کہنا, یہ شکر نہیں ہے. شکر پتہ کیا ہے؟ دل سے انڈیٹڈ فیل کرنا ہر ٹائم کہ میں اس رب کے نعمتوں کے بوجھ تیرے دبا ہوا ہوں جو مجھے سانس دے رہا ہے اور مجھے ہر چیز سے نوازی ہوئی ہے. میں قدم نہ رکھ سکوں اگر مجھ سے رب میری توفیق چھین لے. یہ میں دیکھ رہا ہوں نا, میری آنکھیں ختم ہو جائیں اور میری بصارت اللہ چھین لے اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اجازت نہ دے کہ میری آنکھیں دیکھیں. تو دل سے. دوسرا الحمدللہ شکران, زبان سے شکر ادا کرنا. اور تیسرا جو اصل ہے نا, وہ یہ ہے کہ رب کی فرمانبرداری کرنا. اور جب بھی گھر آتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں, کھانا ہے, فوڈ ہے, شیلٹر ہے, سیکیورٹی ہے, وہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ نعمتوں کے زوال سے اور عافیت کے چلے جانے سے اور اچانک سے مجھ پہ پکڑ آنے سے اور ہر قسم کے عذاب سے. یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. وہ نا پناہ مانگتے ہیں کہ یا رب نعمتوں کے زوال سے بچانا, اور ہم سمینا واتوانا والے ہیں. اور تیسری چیز, دوسری میں ایک چیز ایڈ کر دوں میں, وہ یہ کہ ایک تو ہے نا طریقہ نعمتوں کو اور مزید بڑھانے کا, وہ پتہ کیا ہے کہ آپ دعائیں کریں یا اللہ مجھے اب یہ والی گاڑی میرے پاس, اب وہ والی گاڑی دے دے, یا میرے پاس اب یہ ہے تو فلاں جاب دے دے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو شارٹ کٹ ہے نا, وہ کیا ہے آپ کے پاس جو کرنٹ بلیسنگز ہیں نا آپ کی لائف میں, ان پہ آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ آپ کو مزید دینا شروع کر دے گا. اینڈ دس از دا شارٹ کٹ وی آل نیڈ ٹو لرن, کہ اللہ کی اطاعت سے مزید لینا اللہ سے. اور اصل جو ہے وہ اعمال کی جزا وہ تو آخرت میں ہی ہے. دنیا کی لالچ حوث نہ ہونا, اللہ نوازتا ہے, اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے. اصل اللہ کی رضا ہے مقصد ہونا. اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نا اپنے اچھے دنوں میں نیک اعمال کرتے ہیں فار دیئر رینی ڈیز ٹو کم. دے ڈو گڈ ڈیڈز اینڈ دیئر گڈ اینڈ کمفرٹیبل ڈیز فار دی رینی ڈیز ٹو کم, مشکل دنوں کے لیے. کیونکہ قرآن میں دو لوگوں کی اس مثال ہے, دونوں پانی میں ڈوبے, دونوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے ایک ہی دعا قبول کی اور ایک ہی نہیں کی. فرعون پانی میں ڈوبا اور یونس علیہ السلام پانی میں گئے. فرعون نے اللہ سے دعا کی, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, میں ایمان لے کے آیا بنو اسرائیل کے رب پہ اور میں مسلمان ہوں. اللہ نے کیا کہا, الان
وقد عصیت من قبل، اب کر رہے ہیں جب تو پہلے قبل گناہ گاروں میں سے تھا. سو پاسٹ لائف، یور لائف واز فل آف سنز. تو گناہ کرتا تھا. جب بھی ہم تجھے آزماتے تو موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان والے بن جائیں گے. جب عذاب ٹل جاتا پھر دوبارہ گناہوں میں تھا، پھر دوبارہ عذاب آتا، کبھی میڈک کا عذاب، کبھی لوکسٹس کا عذاب، کبھی خون کا عذاب. بنو اسرائیل کو فرعون کے دورے ملٹیپل عذاب سے آزمایا گیا، اور وہ کہتا رہا کہ اور ہم یا اللہ یہ ایگزامس پاس کرا دے پھر دیکھ میں کیسا مسلمان بنتا ہوں. یا اللہ بس والدہ کو شفا دے دے پھر دیکھ میں کیسا گناہوں کو چھوڑتا ہوں. یا اللہ بس ایک دفعہ یہ جاب مل جائے، یا اللہ پھر دیکھ کیسا مسلمان بنتا ہوں. اور جب ہم ان کو دے دیتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِجَانِبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب ہم اس کو مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے پکارتا کھڑے ہو کے بیٹھ کے یا رب یا رب یا رب میں تیرا بندہ پلیز. اور جب ہم ان کو نواز دیتے ہیں یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم اس سے کبھی سے دعا ہی نہیں کی تھی. یہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے میری پکارتا ہی نہیں تھا. ایسے مسلمان نہیں بننا. سو ہمیں کیسا بننا ہے پھر؟ تو میں جو مثال دے رہا تھا یونس کی دوسری، یونس علیہ السلام پانی میں گئے، انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کیا کہا؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم. ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یونس پاس کی لائف میں نیکیاں کرتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کہ اگر یونس مسبحین میں سے نہ ہوتے نا، اور امام رجب اور مختلف اسکالرز لکھتے ہیں کہ وہ کثرت سے نمازیں اور کثرت سے نوافل اور کثرت سے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے تھے، جان مال قربان کرنے والے تھے، نیکی کا حکم برائی سے روکنے والے تھے. تو اگر یہ ایسے نہ ہوتے للبث في بطنه الى يوم يبعثون، وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اچھے